کے دو پھول تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین سے کیسی محبت کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کے کیسے فضائل بیان کیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اور حسین سے کیسا تعلق تھا، اگر آپ اسے جاننا چاہتے ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کا ذرا جائزہ لے کر دیکھیے۔ وہ نبی جس کے پاس عورت بچیاں تو تھیں لیکن نرینہ اولاد آپ کی آنکھوں کے سامنے دنیا سے جا رہی تھی، اس کا آپ کو افسوس تھا، اس کا آپ کو غم تھا، یہاں تک کہ مکہ کے کفار و مشرکین نے بھی اس نقطے کو دعوت سے روکنے کے لیے حربہ کے طور پر استعمال کیا تھا کہ دیکھو محمد لوگوں کو ہمارے طریقے سے ہٹاتا ہے، کرنے دو، لیکن اس کا تو نام و نشان مٹ جائے گا، اس کے پاس نرینہ اولاد نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی دلجوئی کی تھی، ان شانیک هو الابتر، اے نبی، اے ہمارے حبیب، آپ اطمینان رکھیں، آپ کا دشمن ہی لاوارث ہوگا، آپ کا دشمن ہی بے اولاد ہوگا۔ چنانچہ مرور ایام کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماریا قبطیہ سے ابراہیم نوازا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کو ایسی خوشی نصیب ہوئی تھی کہ اپنے صحابہ کرام کے پاس میں آ کر کے اس کا اظہار کرتے ہیں، وَلِدَ لِي اللَّيْلَةَ غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ بِأَبِي إِبْرَاهِيمَ، آج کی رات مجھے ایک بچہ ہوا ہے جس کا نام میں نے اپنے باپ ابراہیم کے نام پر رکھا ہے، لیکن یہ بچہ بھی آپ کے سامنے ہی جان کنی کی حالت میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سامنے میں جان کنی کی حالت کو پہنچ جا رہے ہیں، ان کے سامنے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھیں اشکبار ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، کیا آپ بھی روتے ہیں؟ کیا آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو گر رہا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ رحمت کے آنسو ہیں اے عبد الرحمن۔ پھر آپ نے کہا تھا، ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا وانا بفراقك يا ابراہیم لمحزونون، آنکھیں اشکبار ہیں، دل غم سے فگار ہے، لیکن ہم وہی کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہو، اور اے ابراہیم ہم تیری جدائی سے غم زدہ ہیں، غمگین ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرینہ اولاد سے تو محروم ہوتے ہیں، لیکن ایک روز ام الفضل نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشت کا ٹکڑا کٹا اور ام الفضل کے پاس آ گیا، ان کی گود میں آ گرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب سنا تو ام الفضل سے کہا کہ اے ام الفضل، بشارت قبول کرو، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اولاد ہونے والی ہے اور اس کی پرورش کا شرف تجھے حاصل ہوگا۔ چنانچہ حضرت حسن بھی پیدا ہوتے ہیں اور 1 سال کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما بھی پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت حسن اور حضرت حسین کی پیدائش میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوشی ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کا نام خود سے رکھتے ہیں، حسین کا نام خود سے رکھتے ہیں، اور ان دونوں کا عقیقہ 2 جانور آپ خود سے کرتے ہیں۔ آپ تصور کیجئے، عقیقہ کون کرتا ہے؟ ماں باپ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کا عقیقہ خود سے کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت حسن اور حسین
کے اندر پیدرانہ شفقت بھی پائی تھی. حضرت حسن اور حسین کو صرف نواسا نہیں سمجھا تھا بلکہ ایک بیٹا بھی آپ نے خیال کیا تھا, اور اس کا اظہار آپ نے کئی مرتبہ اپنے خطبوں کے دوران, اپنی گفتگو کے دوران اور اپنی باتوں کے دوران کیا تھا. چنانچہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے میں ہیں, کبھی سامعین کو دیکھتے ہیں اور کبھی حسن کو دیکھتے ہیں, اور اس وقت فرماتے ہیں ان ھذا ابنی, یہ میرا بیٹا سید, ان ابنی ھذا سید وسیصلح اللہ بہ بین فئتین من المسلمین, میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اللہ رب العالمین عنقریب اس کے ذریعہ مسلمانوں کی دو جماعت کے بیچ میں صلح قائم کرے گا. چنانچہ ہوا بھی ایسا ہی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینہ خلافت کا باب و ڈور سنبھالتے ہیں اور اس کے بعد امیر معاویہ سے صلح کر لیتے ہیں. چنانچہ یہ صلح قوم کے لیے بہت ہی مفید صلح ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حضرت حسن اور حسین کو کیسے چاہتے ہیں, کیا تعلق تھا ان کا, اسے آپ جاننا چاہتے ہوں تو حدیث کا مطالعہ کیجیے. چنانچہ مسند احمد کی روایت ہے, حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی صحابی نے کہا کہ ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں کو بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم انی احبہما فاحبہما, اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, اے اللہ تو ان دونوں سے محبت کرنے لگ جا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں, آپ کے ساتھ حسن اور حسین بھی ہیں. ایک کندھے پر حسن کو ڈال رکھا ہے اور دوسرے کندھے پر حسین کو ڈال رکھا ہے. کبھی حسن کو چومتے ہیں اور کبھی حسین کو چومتے ہیں. اسی بیچ کسی نے دیکھا تو کہا کہ یا رسول اللہ, کیا آپ بھی بچوں سے محبت کرتے ہیں؟ آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے, من احبنی من احبہما فقد احبنی, جس نے ان دونوں سے محبت کیا اس نے گویا مجھ سے محبت کیا. ومن ابغضہما فقد ابغضنی, جس نے ان دونوں سے بغض رکھا, جس نے ان دونوں سے جلن اور حسد کیا اس نے مجھ سے بغض رکھا, مجھ سے جلن اور حسد کیا. یہ ہیں حضرت حسن اور حسین. مسند احمد ہی کی روایت ہے, ابو یعلا رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے. حضرت حسن یا حضرت حسین آپ کے سینے پر یا آپ کے پیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے. اچانک تیزی سے پیشاب کرنا شروع کر دیا. میں نے چاہا کہ بچے کو آپ کے پیٹ سے یا آپ کے سینے سے ہٹاؤں کہ آپ کے جسم مبارک پر پیشاب نہ کر سکے, لیکن آپ نے ہمیں منع کیا اور کہا کہ میرے بیٹے کو پیشاب کر لینے دو, اسے زحمت مت دو, اسے پریشان مت کرو. چنانچہ بچہ اللہ کے نبی کے جسم پاک پر پیشاب کرتا ہے اور جب فارغ ہو جاتا ہے تو اللہ کے رسول پانی منگاتے ہیں, اسے دھل دیتے ہیں. اس کے بعد جب وہاں سے اٹھتے ہیں تو ننھا حسن یا حسین بھی آپ کے پیچھے میں جاتا ہے. اللہ کے رسول ایک گھر میں جاتے ہیں جہاں پر صدقات و خیرات کی کھجوریں رکھی گئی تھیں. بچہ کھجور میں سے ایک کھجور اٹھا کر کے منہ میں ڈال دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کو بچے کے منہ سے نکال کر کہتے ہیں بیٹا کھجور کو نکال پھینکو, یہ صدقہ کی کھجور ہے اور اہل بیت کے لیے صدقہ کی کھجور استعمال کرنا جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حضرت حسن کو اور حضرت حسین کو چاہا تھا, اس کا ایک منظر دیکھنا ہے تو سنن ابی داود کی روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو اور حضرت حسین کو نہایت ہی پیار کے
साथ, निहायत ही मोहब्बत के साथ चूम रहे थे, बोसा ले रहे थे जज्बात में। एक शख्स ने जिसका नाम अकरा बिन हाबिस था, देखा कि रहमते दो आलम हसन और हुसैन को चूम रहे हैं। अकरा बिन हाबिस ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे पास तो 10 से ज्यादा बच्चे हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी को नहीं चूमा, और आप अपने नवासों को चूम रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा, मन ला यरहम ला युरहम, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। मैं क्या कर सकता हूं अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे दिल से रहमत को निकाल दिया है। जी हां, अल्लाह के रसूल रहमत के पैकर थे, चुनांचे ये रहमत आपके नवासे के अंदर भी देखी जाती है। आपके दिल में आपके नवासों के ताल्लुक से ऐसी मोहब्बत थी, ऐसी अकीदत थी कि इसका इजहार नमाजों के अंदर भी होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा खुतबे जुमा दे रहे हैं, लोगों को नसीहत कर रहे हैं, तकवा की तलकीन कर रहे हैं, लोगों को इताअत का हुक्म दे रहे हैं। उसी बीच हजरत हसन और हजरत हुसैन सुर्ख रंग का कमीज पहने हुए मस्जिद में दाखिल होते हैं और कपड़े में वो फिसल रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को तकवा की नसीहत कर रहे हैं, इताअत का हुक्म दे रहे हैं, लेकिन कैसी मोहब्बत थी, कैसी अकीदत थी हसन और हुसैन से कि अल्लाह के रसूल जब देखते हैं, आपकी नजर पड़ती है हसन और हुसैन पर, तो आप खुतबा छोड़ देते हैं, जाते हैं, हसन और हुसैन को उठाते हैं, अपने पास लाते हैं, उसे अपने पास रखते हैं और उसके बाद फरमाते हैं, सदक़ल्लाह इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सच फरमाया, बेशक तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है। अल्लाह के रसूल फिर फरमाते हैं कि मैंने देखा अपने नन्हे हसन और हुसैन को, मैं अपने आप पे काबू ना पा सका, चुनांचे मैं लेकर के आ गया। उसके बाद आपने खुतबा शुरू किया। तसव्वुर कीजिए, तसव्वुर कीजिए उस नबी के रहम करम का कि हसन और हुसैन की कैसी मोहब्बत थी उनके दिल में कि अल्लाह के नबी खुतबा दे रहे हैं, उस बीच में जब हसन और हुसैन पर नजर पड़ती है तो उसे फिसलता हुआ नहीं देखते, यहां तक कि उसे लेकर के अपने पास लाते हैं और उसके बाद खुतबा शुरू करते हैं, खुतबा को मुकम्मल करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नमाज में होते, हसन और हुसैन कभी सजदे की हालत में आपके कंधे पर बैठ जाते, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज को तवील कर दिया करते थे, सजदे को तवील कर दिया करते थे। सहाबे किराम पूछते, या रसूल अल्लाह क्या बात है कि आज आपने सजदा बहुत ही लंबा किया? अल्लाह के रसूल कहते, बात यह है कि हसन और हुसैन हमारे कंधे पर थे, हमारी गर्दन पर थे, मैंने मुनासिब नहीं समझा कि उनको तशवीश हो, चुनांचे मैंने उनको अपना शौक पूरा कर लेने दिया। जब वो उतर गए तब मैं सजदा से सर उठाया। जी हां, ऐसे मोहब्बत की थी अल्लाह के नबी ने, दोनों जहां के सरदार ने अपने नवासे हजरत हसन और हुसैन से। जिस नबी को उनके साथियों ने टूट कर चाहा था और कैसे मोहब्बत की थी, इसका अंदाजा आपको लगाना हो तो हुदैबिया के मौका से उर्वा बिन मसऊद की गवाही पढ़ें, जिसने आकर के कुरैश के लोगों को खबर दी थी, जबकि उसे सफीर बनाकर भेजा गया था। सहाबे किराम के ताल्लुक को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो ताल्लुक था उसे देखा था। कुरैश के पास जाकर के ये कह रहा है, ऐ कुरैश के लोगों, मैं कैसर व किसरा और नजाशी के दरबार में जा चुका हूं, लेकिन मोहम्मद के साथियों ने मोहम्मद के साथ में जो सलूक किया है, मोहम्मद के साथी जिस अंदाज में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में सलूक करते हैं, वो एक अनोखा सलूक है। जब वो कोई बात कहते हैं तो सब के सब उसको सुनने के लिए लपक पड़ते हैं, जब कोई हुक्म देते हैं तो उसकी तामील में लग जाते हैं, जब वो थूकते हैं तो उनकी थूक को भी लोग उठाते हैं और अपने जिस्मों पर मल लेते हैं। मैं ये कहता हूं कि उनसे सुलह कर लो,
یہ ہیں نبی پاک. آپ تصور کیجئے جس نبی نے اپنے نواسے سے ایسی محبت کی تھی، اس نبی سے محبت کرنے والے لوگ، اس نبی سے عقیدت کا دم بھرنے والے لوگ یعنی صحابہ کرام نے کیسی محبت کی ہوگی، کیسی عقیدت رکھی ہوگی حضرت حسن اور حضرت حسین سے، اس کا اندازہ لگانا ہے. تو آئیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کیسا تعلق تھا اہل بیت کے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما سے. اسے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے ارقبوا محمدن فی اہل بیتہ. اے لوگو، اگر تم محمد کو چاہنا چاہتے ہو، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہتے ہو تو ان کے اہل بیت میں ان کو تلاشو، ان کے اہل بیت میں ان کو تلاشو. جی ہاں، یہ دراصل رویہ تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا. اور کیوں نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع سے لوٹ رہے تھے تو غدیر خم کے موقع کی جگہ پر جو مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ہے ٹھہرے تھے، وہاں پر اللہ کے رسول نے سارے صحابہ کرام کو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی تلقین کی تھی، اور اس کے اندر یہ بات بھی کہی تھی وَأُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي وَأُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي وَأُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي. اے میرے صحابہ، میں تم سب کو اہل بیت کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیتا ہوں. اے میرے صحابہ، میں تم سب کو اہل بیت کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیتا ہوں. اے میرے صحابہ، میں تم سب کو اہل بیت کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیتا ہوں. چنانچہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کو سنا تھا اور اہل بیت کے ساتھ میں وہ تعلق بھی رکھا تھا. یہی وہ وجہ تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بارہا یہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم اپنے نبی کو کھوجنا چاہتے ہو، اپنے نبی کو پانا چاہتے ہو تو اہل بیت میں ان کو کھوجو، اہل بیت کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو. اور یہ دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ایک مرتبہ انہوں نے صحابہ کے بچوں میں لباس تقسیم کیا. سارے بچوں کو جب لباس دے دیا تو حسن اور حسین کی باری آئی. حسن اور حسین کے ماپ اور جسم کا کوئی لباس نہ مل سکا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا اتنا احساس ہوتا ہے کہ آپ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے لیے یمن آدمی کو بھیجتے ہیں اور وہاں سے ان کے لیے لباس منگواتے ہیں اور پھر ان کو پہناتے ہیں. جب حسن اور حسین یہ لباس زیبتن کر لیتے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں الان طابت نفسی، اب میری طبیعت خوشگوار ہوئی ہے، اب میری طبیعت کو سکون ملا ہے. جی ہاں، یہ عمر فاروق دوسرے خلیفہ ہیں جو حضرت حسن اور حضرت حسین کے ساتھ میں ایسا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں. بلکہ حضرت عمر فاروق نے اپنے زمانہ میں حضرت حسن اور حضرت حسین کے لیے جو وظیفہ مقرر کیا تھا وہ اہل بدر کا وظیفہ تھا، یعنی 5000 دینار مقرر کیا تھا حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، ویسے ہی جو وظیفہ اہل بدر کا تھا. چنانچہ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے آ کر کے اپنے باپ سے شکایت کی کہ ابو جان، آپ نے حسن اور حسین کے لیے 5000 کا وظیفہ مقرر کیا ہے جبکہ ہمیں وہ وظیفہ نہیں ملتا ہے، حالانکہ میں آپ کا بیٹا ہوں. تو حضرت عمر فاروق نے کہا تھا ایتنی بے ابن کا ابیہما و جدن کا جدہما و امن کا امہما. اگر تم حسن اور حسین کے برابر میں وظیفہ پانا چاہتے ہو تو حسن اور حسین کے باپ کے جیسے باپ لاؤ، حسن اور حسین کے دادا کے جیسے یعنی نانا کے جیسے نانا لاؤ، اور حسن اور حسین کی ماں کے جیسے ماں لاؤ. جی ہاں، ان روایات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ شیخین نے، حضرت ابوبکر صدیق نے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے
حضرت حسن اور حسین کو ٹوٹ کر چاہا تھا، ٹوٹ کر ان سے محبت کی تھی، کسی طرح کی چپقلش نہ تھی، کسی طرح کا ان کے بیچ میں اختلاف نہ تھا، یہاں تک کہ دوسرے صحابہ کرام کا بھی یہی رویہ تھا۔ تاریخ دمشق میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی عورت کے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے گئے، تو اسی وقت ایک مرد کے جنازے کو بھی وہاں پہ لا کر کے رکھ دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مرد اور عورت دونوں کے جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں، اور پھر جب نکل کر آتے ہیں تو اس کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ دونوں راستے سے گزر رہے تھے، اچانک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھک جاتے ہیں۔ جب تھک جاتے ہیں تو ایک جگہ پر بیٹھتے ہیں آرام کرنے کے لیے۔ اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی چادر اتارتے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر پر پڑے ہوئے گرد و غبار کو اس چادر سے جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ابو ہریرہ آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، دعنی فواللہ لو يعلم الناس منك ما عالم لحملوك على رقابهم۔ اے حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں ایسا کر لینے دیجئے، اس لیے کہ ہمیں جو آپ کے فضائل اور مناقب معلوم ہیں، اگر اس کا علم دوسرے لوگوں کو ہو جائے تو لوگ آپ کو اپنی گردنوں پر اٹھا کر کے رکھیں گے، گردنوں پر بیٹھائیں گے آپ کے مقام اور فضیلت کی بنیاد پر۔ اسی طرح سے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے اور حضرت علی کے بیچ میں کچھ چپقلش تھی سیاسی معاملات کو لے کر کے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے احترام کو ملحوظ رکھا تھا، حسن اور حسین کے احترام کو ملحوظ رکھا تھا۔ چنانچہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کر لیتے ہیں تو اس کے بعد حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما دونوں کے دونوں امیر معاویہ کی خدمت میں جاتے تھے، ان کے پاس میں بیٹھتے تھے، اور حضرت حسن اور حسین کو جو انعامات دیتے تھے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھی وہ قبول کیا کرتے تھے۔ جب یہ دونوں حضرت امیر معاویہ کی خدمت میں جاتے تھے تو ان کا پرتپاک انداز میں استقبال کرتے تھے اور کہتے تھے اہلاً و سہلاً مرحبا۔ یہاں تک کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا امیر معاویہ سے کہ امیر معاویہ آپ کے بارے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ غلط خیال رکھتے ہیں، آپ کے بارے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ برے کلمات استعمال کرتے ہیں، آپ بھی ان کے خلاف میں کچھ کہیں۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے انسان کی بات کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا اور کہا کہ اگر میں حضرت حسین اور حضرت علی کے خلاف میں کوئی بات کروں بھی تو وہ بات جھوٹ ہی ہوگی۔ جی ہاں، اس انداز میں وہ اللہ والے تھے، ان کے بیچ میں کوئی اختلاف نہیں تھا، دین کے معاملے میں وہ سب ایک تھے، دین کے معاملے میں ان کے بیچ میں کسی طرح کا اختلاف نہ ہوا، اور کل قیامت کے دن سب کے سب اللہ کی جنت کے تلے رہیں گے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے خود کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ رب العالمین سے راضی ہوئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین سے صحابہ کرام نے ٹوٹ کر محبت کیا تھا، اللہ کے رسول نے ٹوٹ کر محبت کیا تھا، تو ان کی وفات کیسے ہوئی؟ حضرت حسن کی وفات کیسے ہوئی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی وفات کیسے ہوئی؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز خواب دیکھتے ہیں کہ میرے پیشانی پہ، میری دونوں آنکھوں کے بیچ میں قل هو اللہ احد لکھا ہوا ہے۔ وقت کے فقیہ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے، خواب کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے سامنے میں، تو انہوں نے کہا
کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب ہے، ان کی عمر مختصر ہے۔ چنانچہ ہوا بھی ایسا ہی، کسی نے ان کو زہر دے دیا اور زہر کئی مرتبہ کھلایا گیا۔ جب آخری وقت میں تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس میں آتے ہیں اور حضرت حسن سے پوچھتے ہیں کہ اے بھائی جان، آپ کی بری حالت ہو رہی ہے، کیا بات ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے زہر پلایا گیا ہے اور اسی زہر کے اثر سے میرے جسم سے میرا معدہ، میرا جگر اب کٹ رہا ہے اور کٹ کٹ کر کے گرتا جا رہا ہے۔ اس وقت حضرت حسن نے کہا کہ بھائی جان، آپ مجھے بتا دیجئے کہ کس نے آپ کو زہر پلایا ہے۔ حضرت حسن نے کہا کہ آپ اس کا کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں اس کی خبر لوں گا اور آپ کو دفن کرنے سے پہلے میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت حسن نے کہا کہ ایسا مت کریں، یہ دنیا فانی ہے، رہنے دیں، ہم کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اس سے مل لیں گے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر دینے والے کا پتہ نہیں بتایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت حسن چاہتے تھے کہ امت کے بیچ میں اختلاف نہ ہو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو جاتی ہے لیکن اختلاف نہیں ہوتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی موت کربلا کے میدان میں ہوتی ہے۔ 61 ہجری میں کوفہ والوں نے آپ کو دھوکہ دیا، 500 سے زائد آپ کے پاس میں خطوط لکھے کہ ہم لوگ یزید کے بجائے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ان کے بہکاوے میں آ گئے، حالانکہ بہت سارے صحابہ کرام نے آپ کو وہاں جانے سے روکا تھا۔ بہرکیف وہاں جاتے ہیں اور اس طرح سے کربلا کے میدان میں آپ کو مظلومانہ شہادت نصیب ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے حضرت حسن کو قتل کیا اور جن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو قتل کیا، واقعی وہ ظالم لوگ ہیں، لیکن ایک مسلمان کا رویہ اس طرح کے واقعات کے سامنے میں کیا ہونا چاہیے، اسے بھی سمجھنا چاہیے۔ چنانچہ سب سے پہلے ایک مسلمان کے اوپر اگر کسی طرح کی مصیبت نازل ہوتی ہے تو ایک مسلمان انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے، اور 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مردے پر سوگ منائے، سوائے اس عورت کے جس کا شوہر مر گیا ہو کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ منا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن اور حسین کے مرے ہوئے یا شہادت پائے ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ اور پھر حضرت حسن اور حضرت حسین ہی کی شہادت نہیں ہوئی ہے، بلکہ تاریخ میں حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا گیا، ان کا سر کاٹ کر کے ایک فاحشہ عورت کو مہر کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر کے اسی طرح سے حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ کیا ہم ان کی یوم شہادت کو ماتم کا دن مناتے ہیں؟ نہیں، ایک مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ ماتم کا دن منائے۔ تو پھر ہمیں غم ہوتا ہے، ہمیں احساس ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلومانہ شہید کر دیے گئے، لیکن اس دن کو ماتم کا دن نہیں مناتے۔ اسی وجہ سے ہم صبر سے کام لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قاتلوں کے ساتھ میں برا معاملہ کرے گا، اور اگر انہوں نے توبہ کر لی ہے تو اللہ چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے۔ لیکن حضرت حسن اور حسین کے فضائل کو، ان کے مناقب کو اور ان کی فضیلت اور اہمیت کو ہم اپنے ذہن میں بیٹھاتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ اہل بیت سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جو اہل بیت سے محبت نہ کرے وہ مسلمان نہیں، اس لیے کہ اہل بیت سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر